کہ کس طرح موبائل کی وجہ سے شوہر پر ہاتھ اٹھانا، کپڑے پھاڑنا، کس طرح بیٹیاں اکیلی جا رہی ہیں، زیور بیچ کر موبائل خرید کے آ رہی ہیں. اب آپ کو پتا تھا کہ پہلے ہی اس نے پکڑا تھا گندی فلموں میں بیٹیوں کو، تو چھین کر اس نے گم کر دیا. بیچارہ اتنا شور کہ اتنی لڑائی، والد کا گریبان پکڑنا، دھکے دینا. تہجد کا وقت ہو گیا، اس نے اٹھا کے تہجد پڑھنا شروع کر دی، باپ کی الماری توڑ دی موبائل کو تلاش کرنے میں. یہ ہے موبائل. سفید داڑھی والے ہو گئے لیکن موبائل کی ذلتوں سے نہیں نکل رہے. اور اللہ والا بننا، یزکیم تزکیہ نفس کرنا فرض ہے. یہ ایک موبائل میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. تفہیم الفقہ حضرت تھانوی، حضرت مفتی نعیم صاحب کی کتاب ہے، اس میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں قرآن پاک حدیث پاک سے. اور اس وقت کیا اس کو بیان کیا جائے، لیکن آگے آ کر لکھا آخر میں کیا ہوگا. دجال جب آئے گا تو لکھا ہے دجال کا معنی ہے مکار، جھوٹا، جناب دین کی باتوں کو خلط ملط کرنے والا، جائز ناجائز کو خلط ملط گڑبڑ کرنے والا. اب میں جمعے میں بھی پوچھا، میں نے جمعرات کا مجمع تو اور زیادہ بڑا ہوتا ہے، میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا بتاؤ بھائی، ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں سب جواب دیں، کیا موبائل مکار ہے یا نہیں؟ ہاں جی، یہ ایماندار لوگ ہیں کہ موبائل مکار ہے یا نہیں، جھوٹا ہے یا نہیں، خلط ملط کر رہا ہے نہیں کر رہا. مسلمان دھیریے بن رہے ہیں. ننگی فلموں کی تو بات بعد میں آتی ہے نا. مکار ہے، دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے. وہاں مولانا محمد عبد القوی صاحب دامت برکاتہ میں، وہاں ہندوستان میں جناب اشرف الجرائد کے وہ مدیر ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی بالخصوص اسمارٹ فون سے طلباء اور علماء کا والہانہ شغف ہے. مدارس کے اندرونی نظام یہ لکھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ بعض جگہ تو اس قدر ناقص ہے کہ طلباء اور اساتذہ ہر طرح کی خرافات اور اسمارٹ فون کی فحاشیات میں یہ بآزادی مبتلا ہیں. بعض جگہ اساتذہ طلباء کو لے کر فون پر مشغول ہو دیکھے جاتے ہیں. نظم کا بھی ایسا ہی ہے، بے وقت اسے دربا کرتے رہتے ہیں. ایک عجیب سما اور برا سمے ہوتا ہے جب یہ ہاتھ میں آ جاتا ہے. رات بھر اساتذہ کا فلموں میں مشغول رہنا. بعض مدارس کے ذمہ داروں سے سنا گیا کہ ایسے مدارس کا تو خدا ہی حافظ ہے. خدا جانے یہ مدرسہ ہے یا چندے جمع کرنے کا اڈا اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہے. ان غیرت اور حمیت کے دشمنوں کو مسلمانوں کے بچے صرف اپنی جیب گرم کرنے کے لیے مل گئے ہیں. یہ یہود و نصارہ، ان لوگوں کی سنگ دلی اور بے حسی پر خون کے آنسو رونے کی جی چاہتا ہے. نہ قانونی پکڑ ہے، نہ اخلاقی گرفتی کوئی صورت ہے. انہوں نے لگا دیا ہمیں اس پر، اللہ معاف فرمائے. اب کیونکہ کیا کریں، گھڑی بھی دیکھتے ہیں، آپ کو پہنچنا بھی ہوتا ہے. ایک مدرسہ ہمارے دوست کو مل رہا تھا اس علاقے کا. میں نے کہا بھائی کون سا مدرسہ آپ کو مل رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اعتماد کیا اور میں خود نہیں دیکھ سکا مدرسے کو، تو ایک صاحب کو میں نے دے دیا، اس نے آدھا مسجد اور مدرسے کو قبضے میں کر لیا اپنا جھوٹا سب ڈاکیومنٹس بنا کر، اور کورٹ میں کیس چل رہا ہے. آدھا آپ لے لو، کچھ دنوں کے بعد دیوار نکال دیں گے، وہ مجبور ہو کر ہمیں مدرسہ مسجد دے دیں گے. میں نے کہا بھائی ہمارے بزرگوں نے تو پھڈا نہیں سکھایا. ایسی مثالیں آپ کو دوں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کھڑے کھڑے مدرسہ خالی کر دیا. بھائی مقصد تو دین پھیلانا ہے، آپ پھیلا لو. جو بدماشی ہو تو پھر وہاں ڈٹ جاتے ہیں. بہرحال میں نے کہا یہ آپ کا دوست ہے آپ کو پھنسا رہا ہے، خیر آپ یہیں بیٹھے رہے، میں بھی معلوم کرتا ہوں. علاقے میں نے فون کیا، اسے سنتے ہی کہا ارے شیخ وہاں کہاں یہ پھنس رہا ہے، معاملے بڑے گڑبڑ ہیں وہاں، تو وہی نوٹ چھاپنے کے اڈے بنائے ہوئے. اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میں جب اپنے گاؤں جاتا ہوں نا، اسی شہر سے ہو کر جاتا ہوں اور اسی جگہ سے گزر کے جاتا ہوں. 3-4 شہر میں جو بیانات ہوتے ہیں نا وہ بھی، اور گاؤں کا بھی رستہ یہی ہے، تو میں تو زیادہ جانتا ہوں. اور یہ صاحب کی تو پیدائش ہی وہاں کی، یہ بوڑھے ہیں وہ. انہوں نے اتنی دعائیں دی، اتنے دعائیں دی، عالم ہیں، لیکن کسی ملک میں پیسوں کا مسئلہ ہے. اب بیانات سن سن کر ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت چھوڑ کر اور قارون کے ورثے میں آ گیا کہ مال کے پیچھے پڑ گیا میں. یہ بھی صبح بیان ہو رہا ہے، اس پر بھی 100 سال پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بیان ہو رہے ہیں. آپ عالم ہو، آپ وارث ہو انبیاء علیہ السلام کو، اس کام کو کیوں چھوڑا؟ مال کی وجہ سے نا، تو پکڑ کا خطرہ ہے. بہرحال
5 دن پہلے گھر پہ میں کھانا کھا رہا تھا، یہاں سے بیان کر کے جا کے کھانا کھا رہا تھا، تو انہی بزرگ کا میسج آیا، میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ رات اس مدرسے میں جھگڑا ہوا ہے، طلباء زخمی ہوئے ہیں، طلباء کو استعمال کیا، طلباء زخمی ہوئے ہیں، وہی جو فرمائے نوٹ بنانے کی مشین اور چندے کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں اصلاح نہیں کرائی نا؟ اللہ والوں کے جوتے نہیں اٹھائے، اور اصلاح کرا کر ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کے شیخ بنے، مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ بنے، حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ICS کا ایگزام پاس کر کے ڈپٹی کلیکٹر تھے برٹش گورنمنٹ کے، مفتیوں کے شیخ بنے، حالانکہ وہ تو ڈاکٹر تھے، یہ ICS کے ڈپٹی کلیکٹر اس زمانے کا، آج کل سینیٹر کے پاس بھی اتنے پاور نہیں ہوتے، لیکن کس طرح مٹنا سیکھا، اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح آئی۔ بعض مدارس میں اس کی نگرانی کا نظم ہے، پھر بھی بعض طلباء اپنی چالاکیوں سے اسمارٹ فون سے رشتہ بنائے ہوئے رہتے ہیں، انجام کو نہیں سوچتے، اس سے اخلاق تو بگڑے ہی رہتے ہیں، صحبتیں بھی خراب ہو رہی ہیں، کیونکہ صحبت کا اثر پڑتا ہے نا، تو موبائل کی بری صحبت ہے۔ تاہم ذمہ دار حضرات اپنے بس سے زیادہ کیا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے وہی بات ہے کہ انتظامیہ اور اساتذہ طلباء کے سامنے خود مقدور بھر احتیاط کرتے ہوئے انہیں تنبیہ کرتے رہیں اور ممکنہ خطرات سے خبردار کرتے رہیں۔ بات گھوم پھر کے اسی پر آتی ہے کہ مدارس میں ماڈل رول اور آئیڈیل شخصیات کی سخت ضرورت ہے، اللہ والوں کی۔ خدا کرے کہ اس جانب توجہ ہو جائے کہ مدرسوں میں اہل تقوی اساتذہ کو ترجیح دی جائے اور خود محتمم اپنے علم اور عمل کا جامع بنائے اپنے آپ کو، تاکہ طلباء ان جیسے بننے کے شوق اپنے اندر محسوس کریں۔ اب بھائی صحبت میں تو 600-700 صفحات تو میرے پاس ہیں نیک صحبت پر جناب۔ مدارس سے نکلنے کے بعد فضلہ مدارس کا اسمارٹ فون میں جو ابتلا عام نظر آ رہا ہے وہ نشے کی لت کی طرح ہے، دن رات یہی مشغلہ ہے، بس ناگزیر مصروفیت کے علاوہ پورا وقت اسی زہر اور بے رحم کی پرستش میں نکل رہا ہے۔ کچھ فضلہ دینی کاموں کے نام پر دین سے زیادہ لا یعنی اور معصیت گناہ کے کاموں میں مبتلا ہیں، اور کچھ سراسر معصیت اور بے حیائی کے مشاغل میں لگے ہوئے ہیں۔ افسوس کہ جو لوگ امت کو خواب غفلت سے جگانے اور گناہوں کو چھڑا کر خدا سے ملانے کے لیے تیار کیے گئے تھے، اور جن کی تیاری پر اساتذہ کی دن رات کی محنتیں اور قوم کا قیمتی کسب حلال صرف ہوا تھا، وہ لوگ ہی جب ان خرافات اور واحد میں مبتلا رہیں گے، نمازوں میں تک لاپرواہی کریں گے، تو کیا یہ لوگ کسی کو بیدار کر سکتے ہیں؟ اس کے مصداق ہو جائیں گے؟ نہیں، خود ہی غفلت میں سو گئے۔ فضلہ مدارس علماء اور صلحاء کی شکلوں میں تو ہیں، مگر اب ذوق بالکل اس سے مختلف ہوتا جا رہا ہے۔ نعت سنانے کے لیے کہو تو موبائل میں دیکھ کر سناتے ہیں، تلاوت کے لیے کہو تو موبائل سامنے رکھ کر کرتے ہیں، تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں رہتا ہے، جلسوں اور اسٹیجوں پر دیکھو تو موبائل میں مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی موبائل تو ایک آفت ہی ہے، اس کی نمائش اس سے بھی بڑی آفت بن گئی۔ ایسا بسا اوقات موبائل کے، اب میرے پاس الحمدللہ، کل بھی آج صاحب ایک آئے تھے تو کوئی بات نکلی، میں نے کہا یہ موبائل دیکھ لیں آپ، حالانکہ اس میں کیمرہ وغیرہ سب کمپیوٹر کے ذریعے انہوں نے بند کر دیا، کوڈ بھی مجھے نہیں معلوم، یہ دیکھیں میں نے ٹیپ لگایا ہوا ہے اس پر تصویر پر۔ اور یہ جو لیپ ٹاپ ہے جس سے بیان چلتے ہیں، ان سے کوئی فیس بک یوٹیوب انٹرنیٹ ہے ہی نہیں، تو سب چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ مسئلے وہاں پر مدینہ شریف میں ریاض الجنہ کے لیے تصریح لینی ہوتی ہے اسمارٹ فون پر جناب۔ اب میرے پاس تو موبائل تو ہے اس میں، لیکن نیٹ وغیرہ نہیں ہے، تو جو ساتھی ساتھ تھے انہوں نے کہا اس کوڈ کون سا ہے، میں ہنسنے لگا، مجھے معلوم ہی نہیں۔ تو نے کراچی فون کر کے کوڈ لے کر کھولا، ریاض الجنہ کی تصریح ملی، ریاض الجنہ سے باہر نکل کے موبائل دیا، میں نے کہا اس میں کوڈ لگا دیں آپ، مجھے اپنے پہ بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ کچھ نہیں، اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا، اتنی دیر تو ہے گناہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَتَ عَيْنٍ، اے اللہ پلک چھپکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔ آج سے 40 سال پہلے جو حافظ شفقت چھوٹے بھائی حضرت کی اجازت یافتہ ہیں، ہم دونوں پڑھ رہے تھے قیامت کی نشانیاں، تو ہم حیران تھے کہ یہ تو کتنی نشانیاں آ چکی۔ پھر یہاں آ کر ہم رک گئے، دوسری کتاب پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نہ پلک چھپکنے کی دیر تک بھی مجھے نفس کے حوالے نہ فرما، میری طرف دیکھیں آپ، یہ پلک چھپک گئی نا، اس میں کیا گناہ ہوتا ہے؟ بہرحال حدیث پاک تو ہم خاموش رہے۔ یہ موبائل اسمارٹ فون جب آیا اس نے بتا دیا پلک چھپکنے کی دیر میں کیا گناہ ہوتا ہے۔ ماں باپ خرچہ کرتے ہیں ڈاکٹری وغیرہ پر، سیلف فنانسنگ اسکیم میں 60-60 لاکھ بھرتے ہیں، ہاسپٹلوں کا الگ، یونیورسٹی جاؤ وہاں کے خرچے الگ، ہاسٹل کے خرچے الگ، کالج میں جاؤ
کوچنگ سینٹر 90% عیاشی کے اڈے اور اتنے خرچے. اور اس کے بعد اللہ معاف فرمائے اب جناب کمپیوٹر پر ابا جیسے ہی آئے اس نے ایسے کر دیا موبائل پر, پلک چھپانے کی دیر ہوئی نا, اور سامنے جناب وہ دینی کتاب رکھی ہوئی ہے موبائل میں. ابھی تو ننگی فلم دیکھ رہا تھا, تب پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے یہ دعا کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا. مفتی فرحان بیٹا ہے اور حافظ فرقان دونوں سلا کر سوتے ہیں, پوتے صاحب بھی. رات کو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا کلپ سنایا 8 منٹ کا, جس میں 2003 کے فضلہ تھے, ان کا جوڑ تھا. تو اس میں سب کی طرف سے کسی نے سوال کیا میڈیا پر آنے کے لیے, اب گھڑی دیکھوں یا یہ بات کروں. فرمایا کہ اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے. آپ نہیں چاہیں گے سامنے تصویریں آ جائیں گی, ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح کرنے کی. پھر سیاست پہ سوال کیا, اس کا بھی جواب حضرت شیخ نے اسلام دامت پر وائرل ہو گیا ہوگا. ہر بات تیزی سے چلتی, عمل کون کرتا ہے. تو وفاق المدارس نے لکھا بھی ہے اور اعلان بھی ہے کہ مساجد, مدارس, دینی اجتماعات اور مقدس مقامات کو تصویر سے پاک کریں, لعنت سے, تصویر لعنت سے پاک کریں. پھر حضرت شیخ الاسلام کے قریب کے شاگرد پرانے اور بہت قریب کا تعلق, پروفیشنل اسٹینڈ لگایا اور پروفیشنل کیمرہ, اس سے مووی بن رہی ہے. کیا اپنے شیخ کا اور اپنے استاذ کا کیا فیض پہنچے گا. حضرت بھی اس طرح کرتے ہیں, اور جو بحث کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں کسی تصویر کے بارے میں, ہمیں آپ کو کیا معلوم کیا مسائل ہیں نہیں ہیں, لیکن چینل تو نہیں ہے نا تبلیغی جماعت کا. حضرت جا کر بڑے کیمرے لگوا کر تو مووی نہیں بنواتے, لیکن انہی کی دیکھیں گے ان کا اس طرح ہوا تھا, اچھا ٹھیک ہے ہوا تھا, ان جیسے تو بنے پہلے ہم. ہمیں وہ داؤ پیچ تو سیکھیں اس سے بچنے کی برائی سے. ایسے نالائق ہیں, گروپ بنا ہوا ہے, تھوڑا علم آ گیا, اپنے اکابر کے شان میں گستاخی, جناب سلف صالحین میں گستاخی, موجودہ علماء ان کے بارے میں گستاخیاں. بھئی آپ تو علم حاصل کر رہے ہو, اپنی تھالی اس جس تھالی میں کھا رہے ہو اسی میں چھید کر رہے ہو. جناب فرمایا کہ موبائل ہاتھ میں رہتا ہے, جلسوں اور اسٹیجوں پر دیکھو تو موبائل میں مشغول دکھائی دیتے ہیں. یعنی موبائل تو ایک آفت ہی ہے, اس کی نمائش اس سے بڑی آفت بن گئی. بسا اوقات موبائل کے ساتھ اس درجے کے تعلق کو دیکھ کر عوام پریشان ہے. میرا تجربہ ہے کہ اصلی علوم سے وابستہ لوگ اسمارٹ فون سے اتنے نہیں جڑے ہوئے جتنے دینی علوم سے وابستہ حضرات جڑے ہوئے ہیں. مدرسے کا وظیفہ لے رہے ہیں اور اسمارٹ فون خریدا ہوا ہے, ہر مہینے وظیفہ لے رہے ہیں اور اس سے زیادہ خرچہ کر رہے ہیں, اس کے جو پیسے بھرتے ہیں اس میں خرچہ کر رہے ہیں. کبھی اپنے ہی مدرسے میں 50 روپے دیے, کبھی ماں باپ پر 200 روپے خرچہ کیا, ایزی لوڈ پہ پیسہ خرچہ کر رہے ہیں, اور اس میں کس کس چیز میں گھسے ہوئے ہیں. یہ سچا بات ہے, اس کو دل میں بوجھ نہیں رکھنا چاہیے, ماننا چاہیے بات کہ کالج یونیورسٹی میں اتنے مبتلا نہیں ہوتے جتنا دینی, کیونکہ ان کے پاس مال آ گیا نا, نور آ گیا, تو اس کے ڈاکو یہ چیزیں, نفس ہے یہ چیزیں, اس وقت کا دجال ہے یہ. جناب اللہ ماشاء اللہ ایسے حالات میں اہل مدارس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ تربیت طلباء کے عناصر میں اس تازہ عنصر کو اہتمام سے شامل کریں, اچھا نظام بنائیں, خود بھی اچھا مظاہرہ کریں. ہر دور کی ترجیحات ہوتی ہیں, یہ اس دور کی تربیت کی ترجیح ہے. بہرحال فضلہ مدارس کے اسمارٹ فون کے ساتھ اس شغف نے ان کو عوامی رابطہ بنانے, دین کی بات سکھانے, مکاتب کا جال پھیلانے, مستورات کے لیے تعلیم و تبلیغ کا انتظام کرنے, نوجوانوں کی اخلاقی حالت سدھارنے وغیرہ جیسی اہم ذمہ داریاں سے غفلت میں کر دیا ہے. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گوہری, قادیانی, عیسائی اور جانے کون کون بھولے بالے مسلمانوں کو اپنا لقمہ تر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے ہیں. اگر ہم میدان خالی نہ چھوڑتے تو دشمن کو میدان میں اترنے کی جرأت کیسے ہوتی. جگہ جگہ درس قرآن ہو رہا ہوتا, درس حدیث ہوتی رہتی, تو یہ ڈاکٹر اور انجینئر جو درس دیتے ہیں یہ دے سکتے تھے, یہ نہیں, کیونکہ ہم نے چھوڑ دیا, ان کو موقع مل گیا. جناب اللہ اللہ, بس یہ بھی مدارس کا پیداوار کا ضیاع ہے اور اچھی تربیت کی کمی ہے. یورپ نے کئی برس پہلے اپنے قابل لوگوں کی ٹیم کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کا سروے کرا کر یہ معلوم کیا تھا کہ حقیقی اسلام کی جگہ اس کا پیش کردہ لبرل اسلام قبولیت عام کیوں حاصل نہیں کر سک رہا. اس کی رپورٹ میں جو سروے کرنے والے تھے انہوں نے مسلمانوں کو 4 قسموں میں تقسیم کر کے 2 کو اپنے حق میں 2 کو مضر بتلایا. نمبر 1 دین سے بیزار مسلمان, جن سے ان کو کوئی خطرہ نہیں,
نمبر 2 سیکولرزم، جناب سیکولرزم مسلمان یہ ان کے حق میں مددگار ہیں. روایت پسند مسلمان جو علماء اور مشائخ اور اللہ والوں کی تقلید کرتا ہے. نمبر 4 بنیاد پرست مسلمان جو سلف کے راستے پر چلتے ہوئے کتاب و سنت پر مضبوطی سے جمنے کی ضروری سمجھتے ہیں. ان میں سے تیسرے کو انہوں نے ٹریڈیشنل اور چوتھے کو فنڈامنٹلسٹ کہہ کر دشمنان اسلام کے منصوبوں کی کامیابی اور لبرل اسلام کے فروغ میں مانع اور دافع کہا. اب غور کر لیجئے کہ چوتھے کا مصداق علماء اور تیسرے کے مصداق دین پسند عوام کے اور کون ہو سکتے ہیں. اور ان لوگوں کا وجود سچ پوچھئے تو مدارس دینیہ اور قرآن و حدیث کی حفاظت اور تعلیم اور اس کی دعوت کے مراکز یہی مدارس ہیں، دین کے قلعے ہیں. جب یہ تحقیق ہوئی تھی اور باقاعدہ مفصل اور مکمل رپورٹ انٹرنیٹ پر آ چکی تھی، کسی جاننے والے کے بتانے سے مجھے معلوم ہوئی تھی، اس وقت سے میں برابر غور کر رہا ہوں کہ چوتھے طبقے پر مسلسل حالات اور ناگفتہ بحالت کیوں پیش آ رہے ہیں، جن کی تفصیل کی ضرورت نہیں، ساری بات سامنے ہے. بہرحال اس وقت علماء حق اور مدارس دینیہ دشمن اسلام کے دلوں کی کھٹک اور آنکھوں کا کانٹا بن گئے ہیں، اس لیے وہ اپنے عزائم کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. پھر آگے آ رہا ہے کہ کس طرح مدرسے کے اوپر چھا جاتے ہیں، یہ کس طرح مال بیچتے ہیں. جو جملے بتا دیتا ہوں. مدارس دینیہ اور علماء دین کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے سبب عرب ممالک میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں. یہ لوگ بر صغیر میں تدبیریں جاری ہیں. سب جانتے ہیں کہ جب تک یہ ملا اپنی اصل پر قائم رہیں گے، حقیقی اسلام کو فریبی اسلام سے بدلا نہیں جا سکے گا. بر صغیر کے حکمرانوں پر عالمی قیادتوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. چونکہ ابھی بر صغیر میں کھل کر یہ اقتدام نہیں کیا جا سکتا، تو خاموش حربوں سے حکمراں اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش رکھنے کے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اس میں موبائل ہی بڑا فتنہ ہے. اور مدارس کی آزادی کا دائرہ قانونی جکڑوں سے تنگ کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے. ادھر انگریزی نظام تعلیم سے متاثرہ مسلمان غلط فہمی اور حقیقت شناسی کے بنا پر مدارس دینیہ کو اور لیبل لگاتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اور مسلمان ہو کر مدارس کو نظر بد سے دیکھتے ہیں. زکاتیں مدارس سے روک کر کالجز میں پڑھنے والوں پر لگانے کے بڑے بڑے آپریشن کیے جا چکے ہیں. ناظموں کے کھاتوں میں اور سفیروں کے کمیشن میں چلے جانے کا بہانہ کر کے نیز غریبوں کا حق ہونے کی باتیں کر کے مال خود ہی تقسیم کرنے اور بہت سے بے ضرورت چالاک لوگوں کے گھر بھرنے کا راستہ اختیار کر لیا گیا ہے. جو NGOs وغیرہ ہیں نا، جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان میں گستاخی کریں، آج ان کو مسلمان ہو کر پیسے دیتے ہیں غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے. اصل غریب رہ گئے، اللہ معاف فرمائے. اس کے باوجود مدارس چل رہے ہیں اور قوم کروڑوں کے مصارف دے رہی ہے، تو اب نت نئے حربے اور آزمانے کو دیکھے جا رہے ہیں. علماء سمجھیں ان حسین پردوں کے پیچھے دانستہ یا نادانستہ طور پر انہیں وسعت صحرا سے نکال کر شہر کا خوگر بنانے کی سازشیں تو نہیں ہو رہی. تو جو مدارس میں ڈیجیٹل کے بارے میں فرما رہے ہیں، فرمایا کہ مدارس کے ماحول میں جو گرمی ایمان سرد پڑتی جا رہی ہے اور عظیمت اور رشد اور زہد اور عبادت کے سائے گھٹتے جا رہے ہیں، مقاصد کی رہنمائی اور میادین کار کی تیاری کما ہوکا نہیں ہو پا رہی، نفوس قدسیہ اور رجال ربانیہ کی جو قلت ہوتی جا رہی ہے، اسی سے طلباء کے ذہن کیا کم متاثر ہو رہے تھے کہ باقاعدہ انہیں قناعت، صبر اور ایثار و مجاہدے کے راستے سے ہٹا کر دنیا طلبی اور معاشی خوشحالی کے میدان میں قسمت آزمائی کے راستے دکھائے جا رہے ہیں. اور یہ بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ فیس بک پر کا اکاؤنٹ کھولو، یوٹیوب کا اکاؤنٹ کھولو. تو آپ ہی سوچیے کہ سرمایہ ملت کو نگہبان کیسے ملیں گے جو ہر قسم کے ایثار اور قربانی کے جذبات سے معمور ہو کر اور ہوس سے دنیا سے دور رہ کر صرف اور صرف ملت اسلامیہ کے دین اور بندگان خدا کے ایمان کو سلامت رکھنے، امانت کتاب اور سنت کی حفاظت کرنے اور پھر چار دانگے عالم میں پھیلانے کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے. ان کے ہاں کام کے اعتبار سے دن رات یکساں ہو جاتے تھے. وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہر وقت اللہم امتی امت کے گن گاتے رہتے تھے، جن کے سینوں میں گرم دل اور جسموں میں تڑپتی ہوئی روحیں ہوتی تھیں، جن کی فکریں بلند، عزائم مضبوط اور جد و جہد اور عمل لامثال ہوتے تھے، جن کی راتیں رحمان کے قدموں میں سر رکھ کر بسر ہوتی تھیں اور دن نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم مشن کو زندہ رکھنے میں گزر جاتے تھے. وہ جو اسلام کے ہر دشمن کو
طے کرنے اور ہر ملحد و زندگی کو اپنے اوقات دکھانے کا ہنر جانتے تھے. وہ جو اللہ کے دین کی خاطر جیلوں میں سڑ سکتے، سولیوں پر چڑھ سکتے اور دار و رسم کو شوق سے چوم سکتے، یعنی کہ پاسی کے پھندے کو شوق سے چوم سکتے تھے، جن کے فقر و فاقہ، گھر کی چیز اور زہد و قناعت پسند کا خاصہ ہوتا تھا، جو ایک طرف شریعت و سنت کی سوغات بانٹتے رہتے تو دوسری جانب جام عشق اور محبت پلانے کا کام کرتے رہتے تھے، اور جن کے بڑے بڑے کاروبار اور موروثی جائیدادیں بھی انہیں فرضیہ خدمت دین اور مسلمین سے ایک لمحہ غفلت برتنے نہیں دیتے تھے، اور جن کی للکار ایوان شاہی کو ہلا دیتی تھی، آہیں آسمانوں کو چیر ڈالتی اور دعائیں ارض و سما کا ماحول بدل دیتی تھیں، وہ جن کی نظر کیمیا اثر اور زبان ہدایت کی ترجمان تھی. کہاں تک اپنے اکابر و اسلاف کے صفات قیادت اور خصائل رشد و ہدایت اس مختصر مضمون میں بیان کروں. تاریخ ان کے تابناک زندگیوں اور انقلاب آفرین قربانی سے بھری پڑی اور دعوت عبرت و سبق آموز دے رہی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان کو دیکھنے کے بجائے غفلت میں ڈوبے اور ہوس سے دولت اور شہرت، حب جاہ حرام اور منصب کے نشے میں چور اہل دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کے مال و متاع اور اندر سے بے لطف باہر کے پرشکوہ زندگیوں پر رال ٹپکا رہے ہیں. ان جیسے بننے کی جذبات دلوں میں سند فضیلت اور عالمیت حاصل کر کے میدان عمل میں اتر رہے ہیں. اس امت کے حالات کیا حالات ہیں ہمارے؟ غفلت اور دین بیزاری کس سطح پر کھڑی ہے؟ جہالت وغیرہ کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ معاشرہ مسلمین تباہی کے کس دانے پر پہنچ گیا ہے؟ بعض ناگفتہ حالات پیدا ہونے کے اسباب اور ان کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وغیرہ کی فکریں وارثین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور جانشین مصلحین کا اصل سرمایہ اور راس المال ہے. فضلہ میں اس کا پیدا کرنا مدارس کے انتظامیہ اور اساتذہ کی بنیادی ذمہ داری اور مقصود مدرسہ ہے. اور آج کل جو ہے کئی مدارس میں زبردستی کی جاتی ہے کہ بڑا موبائل خریدو اور اپنا گروپ بناؤ، اپنا کیا بولتے ہیں سیلفی وغیرہ بناؤ یا اپنا چینل بناؤ، اور زبردستی کرتے ہیں کہ فیس بک کیوں نہیں بناتے، یوٹیوب کیوں نہیں بناتے. تو فطری تنزل اور لازمی انعطاف کی واقفیت سے الحمدللہ بے خبر نہیں ہوں، نہ ہی اسلاف اور اکابر کی ہمسری کی خوش فہمی میں مبتلا ہوں. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ گو ہم اکابر اور اسلاف کے معیار پر کھڑے نہ اتر سکیں، مگر ان کے کارناموں، ان کے احوال و آثار کے مسلسل تذکرے اور مطالعے کے ذریعے مدارس کے تربیتی ماحول میں جان ڈالنے کی کوشش کریں، اور خود اہل مدارس کو وہ رسمی ہی صحیح بڑوں کے اخلاق اور اوصاف سے متصف ہو جائیں، اور طلباء کے لیے ایک اچھا ماحول اور اللہ رسول سے جذباتی تعلق اور لگاؤ کے اسباب فراہم کریں، تو فضلہ مدارس کا معیار خدمت میں اس سے کہیں اونچا ہو سکتا ہے. جو مدارس کے خشک ماحول اور رسمی سرگرمیوں کی وجہ سے گر گیا ہے، بلکہ مجھے معاف فرمائے بعض نظما اور اساتذہ تو قصدن یا لہون یا سہون اگر ابھی رہے ہیں وہ بھی اس طرح کر رہے ہیں. یہ مضمون پہلے بھی بتایا تھا کہ ہندوستان میں رسالہ ہے اشرف الجرائد، اس میں مولانا محمد عبد القوی صاحب دامت برکاتہ نے یہ لکھا ہے، اور رسالہ مئی 2023 کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اپنا قرب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.